جی رانا عارف توصیف خان صاحب نے چینج کر لیا ہے اور ابھی تھیراپی لینے لگے ہیں. ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ وہ تھیراپی روزانہ کی بنیاد پہ لیتے ہیں, کیسا فیل کرتے ہیں. یہ جو جاپانی طریقہ علاج انہوں نے یہاں پاکستان میں متعارف کروایا ہے, اس کے حوالے سے بھی ان سے بات کرتے ہیں. جی رانا صاحب بتائیے, یہ وقفے سے آپ لیتے ہیں, روزانہ کی بنیاد پہ تھیراپی لیتے ہیں؟ یہ میں روزانہ لیتا ہوں جی. میرے لاہور والے گھر میں بھی یہ مشین ہے, فیصل آباد میں بھی ہے, اور اگر میں آؤٹ آف اسٹیشن ہوں تو پورٹیبل میٹس اور 11 بال پروجیکٹر میں ساتھ رکھتا ہوں. تو یہ ایک ضرورت ہے ہر انسان کی. ایک صحت مند آدمی, بیمار کی تو ہے لیکن ایک صحت مند آدمی کی بھی ضرورت ہے. اس سے یہ ہے کہ آپ کا اب جیسے اب میں تھراپی لوں گا اس کو, تو 1.5-2 گھنٹے کے بعد جب میں شاور لے کے اس کو سونے کی طرف جاؤں گا تو نیند پرسکون آئے گی, اور ساری رات جو میرے بلڈ کی جو ہیٹ ہے یا گرمی جو تھراپی کے ذریعے میں نے لی ہے جو بلڈ میں ہوتی ہے, اس سے وہ مختلف بیماریوں کے اگینسٹ وہ فائٹ کرتا رہتا ہے بلڈ. رانا صاحب یہ کیا آپ ایڈکٹ ہو گئے ہیں تھیراپی کے؟ کوئی ضروری نہیں ہے ایڈکٹ ہونا, کوئی ضروری نہیں ہے اس کے لیے ایڈکٹ ہونا, لیکن آپ اس کو ضرورت سمجھیں اپنی کہ یہ ضرورت ہے آپ کی. آپ پیٹ کی کیوں نہیں تھیراپی لیتے؟ آپ کا بھی پیٹ میری ذرا بڑا ہوا ہے. بس یہ لاپرواہی کہہ لیں کہ اس میں لاپرواہی ہو جاتی ہے. کھانے پینے کی, اس کے ایکسرسائز کے, یہ تھراپی کے ساتھ اس کی کھانے پینے کی بھی احتیاط کرنی پڑتی ہے. تھوڑی سی کھانے پینے میں بھی ذرا احتیاط ہوگی. تو ذرا دکھائیں, شروع کریں گے آپ؟ جی جی بالکل. کس طرح کی تھراپی ہے؟ کتنے بچے ہیں آپ کے ماشاءاللہ؟ میرے ماشاءاللہ جی 3 بیٹیاں ہیں, ایک بیٹا ہے. بڑی بیٹی کی شادی ہو گئی ہے لاہور میں ابھی پچھلے دنوں ہی, اور چھوٹی بیٹی اور بیگم صاحبہ میں نے بتایا آپ کو کراچی گئے ہوئے ہیں شاپنگ کے لیے, اور احمد ہے پھر اس کے بعد چھوٹی بیٹی ہے, وہ آج کل اس کے ایگزام ہو رہے ہیں, ایجوکیشن میں بزی ہے وہ. اس وجہ سے آپ کو میں اکیلا ہی نظر آ رہا ہوں. احمد صاحب کیا سبجیکٹ تھے آپ کے برکلے میں پڑھتے ہوئے؟ برکلی میں مینجمنٹ سائنسز پڑھ رہا تھا. تو وہیں جو مینجمنٹ سائنسز کے ہوتے ہیں جیسے فائنانس, اکنامکس اور ہیومن ریسورس اور اکاؤنٹنگ اور اس طرح کی مختلف فیلڈ مینجمنٹ سائنس کے ریلیٹڈ جو تھوڑی بہت بھی ہیں. کیا ارادے ہیں مستقبل میں, کیا بننا چاہتے ہیں؟ اتنا سوچا نہیں ہے, آج کل والد صاحب کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور ابھی فی الحال مستقبل بھی ادھر ہی نظر آتا ہے. آگے کل کس نے دیکھا ہے. 3 بہنوں کا اکیلا بھائی بہت لاڈلا ہوگا, مگر آپ تو بہت سنجیدہ ہیں. آپ کا لاڈلا پن کہاں گیا؟ جی ادھر ہی ہے. پاکستانیوں اور امریکیوں کی زندگی میں کیا فرق دیکھتے ہیں؟ وہاں پہ آپ سوچ کو, آپ کوئی بھی سوچ ہے آپ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں, آپ اس کو پریزنٹ کر سکتے ہیں, فریڈم آف اسپیچ ہے ادھر. یہاں پہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہی ہے مگر ابھی وقت لگے گا ادھر. باقی ہاں پاکستانی کا یہ اچھی بات ہے کہ یہ لوگ فیملیز کو بہت ویلیو کرتے ہیں, اور فیملیز بہت بڑے ایسیٹ ہیں ادھر ایک دوسرے کے لیے. مطلب کافی آپ کی ہر فیملی ممبر کو آپ کی بیک پہ کھڑا ہوتا ہے. یورپ یا امریکہ جانے والے نوجوان واپسی پہ کسی نہ کسی کو ساتھ لاتے ہیں, آپ اکیلے ہی آ گئے؟ بس اکیلے ابھی فی الحال تو اکیلے ہی آئے ہیں. آگے مستقبل قریب میں شادی کا ارادہ ہے؟ مجھے کچھ نہیں پتا. آپ نے درست کہا, یہاں سوچ پر بہت پابندی ہے. آپ بھی اسی پابندی کا شکار ہیں؟ فی الحال تو ہیں. وہ ایک کہاوت ہوتی ہے ڈو ان روم ایز رومنس ڈو,
तो जहाँ जैसा जैसा देश वैसा भेष होना ज़रूरी होता है। जी राणा साहब बहुत खूबसूरत बातें कर रहे हैं अहमद साहब, और जैसे आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग पसंद हैं, ऐसी ही स्ट्रेट फॉरवर्ड गुफ्तगू आपको सुनने में मिल रही है। तो क्या सोचा है आपने अहमद साहब के बारे में? जो पेरेंट्स होते हैं डेफिनेटली उनकी ख्वाहिश होती है कि अच्छे घर में शादी हो बच्चे की और उसका मुस्तकबिल हो, कहीं गलत घर में ना बच्चा फंस जाए। तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा जो भी करेगा। अहमद साहब आप अपने वालिद साहब के बारे में कुछ फरमाइए। आपको इनकी नसीहतें अच्छी लगती हैं या बीच में कभी लगता है कि कुछ ज़्यादा वाज़ नसीहत किया जाता है, फ़िक्र व अमल की वो आज़ादी आपको नहीं मिलती जिसकी आप मुतमन्नी हैं? आपने बड़ा मुश्किल सवाल पूछ दिया, आपने साथ बैठे हुए। नहीं, आप खुल कर बताएं आप खुल कर बताएं जो आपके ज़हन में है। नहीं, वो बड़े कहते हैं उसमें विजडम ज़रूर होती है। वो कभी कभार दिल नहीं मानता उसको मानने को, वो कहता है कि उसने खुद एक्सपीरियंस करना है, खुद मतलब कि जो, क्योंकि वालिद साहब ने भी एक्सपीरियंस करके ही वो बात बता रहे होंगे। जब तक आप खुद ना एक्सपीरियंस करें, कभी कभार इंसान बड़ा मतलब कि झिझकता है उस बात को यकीन करने से कि क्यों ऐसा कह रहे हैं। बातें इनकी समझ आती हैं काफ़ी, जो ये कहते हैं काफ़ी मानने की कोशिश भी करते हैं, मगर कभी कभार हो जाता है कि इख्तिलाफात मतलब कि राय में हो जाते हैं, मगर ऐसा वाक़या बहुत कम होता है। राणा साहब आपने बच्चों के हवाले से क्या सोच रखा है? बिज़नेस में इनको लाने का इरादा है, क्या सियासत में? एक बेटा अहमद है, तो ये भी सियासत में या सियासत करेगा या कारोबार करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह घर में कारोबार है तो कारोबार करना चाहिए। सियासत में या तो करप्शन करके पैसे कमाने हो और उसी को कारोबार बनाना हो, फिर तो सियासत भी बंदा करता है, जो हम नहीं करेंगे। इसलिए बेहतर है अपना कारोबार करें। बहुत शुक्रिया राणा साहब, थैंक यू वेरी मच। वेलकम जी। तो नाजरीन, ये थे राना आरफ तौसीफ़ खान और उनके साहबजादे अहमद तौसीफ़ भी मौजूद थे। आज हम सारा दिन उनके साथ रहे, उनके मशागल, उनकी मसरूफ़ियात देखी। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।